رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم تجوید میں سب سے پہلے ہم مخارج کے بارے میں پڑھیں گے۔ مخارج الحروف، مخارج جمع ہے حروف کی۔ ہم سب سے پہلے یہ جانیں گے کہ مخارج کیا ہیں۔ مخارج منہ کی وہ جگہ ہے جس سے ہم مخرج کی ادائیگی کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ ہونٹوں سے لے کر حلق تک کل 17 مخارج ہیں، جن کے ذریعے ہم 29 حرف تہجی ادا کرنا سیکھیں گے، اور مخرج کی ادائیگی میں ہمیں دانتوں کا استعمال بھی کرنا ہوگا۔ تو آج کے لیسن میں ہم دانتوں کے بارے میں جانیں گے۔ دانت کو عربی میں سن کہتے ہیں، اور سن کی جمع ہے اسنان۔ سن کی جمع ہے اسنان۔ ہمارے جو مکمل دانتوں کی تعداد ہے وہ ہیں 32، یعنی 32۔ ہمارے جبڑے میں جو دانت ہیں وہ ہیں 12۔ تو آج ہم ان 12 دانتوں کے نام یاد کریں گے۔ سب سے پہلے جو فرنٹ کے دانت ہیں، اوپر والے 2 دانت اور نیچے والے 2 دانت، ان کا نام ہے ثنایا۔ اوپر والے وہ دانت، ان کو عربی میں کہتے ہیں ثنایا علیا، اور نیچے والے جو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں ثنایا سفلا۔ اور ثنایا سفلا کو ملا کر اور ثنایا علیا کو ملا کر یہ ہوئے 4 دانت۔ ٹھیک ہے، ثنایا کی تعداد ہے 4۔ اس ساتھ ثنایا کے ساتھ دونوں جانب اوپر اور نیچے ایک ایک جو دانت ہے ان کا نام ہے رباعی۔ تو ثنایا کے بالکل ساتھ ایک اوپر دائیں، ایک اوپر بائیں، پھر ایک نیچے دائیں، پھر ایک نیچے بائیں، کل ملا کر دانت ہوئے 4۔ ثنایا کے ساتھ 4 دانت اور رباعی، ٹھیک ہے، 4 دانت رباعی۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ رباعی کے ساتھ جو دانت ہیں جن کو ہم زبان لگا کر اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں، ان میں ایک چھوٹی سی نوک ہے جو بظاہر ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نوکدار دانت، ان کو کہا جاتا ہے نوکدار دانت، ان کا نام ہے انیاب۔ ان کی تعداد بھی مکمل 4 ہے۔ یہ بھی ایک دائیں بائیں اوپر نیچے دائیں بائیں، یہ کل ہوئے 4۔ انیاب، ان کا نام ہے انیاب۔ تو کل دانتوں کی تعداد ہو گئی 12۔ ان کے نام ہم نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد اس پہ مہارت حاصل کریں گے، لیکن اس کے لیے پریکٹس کرنا بھی بہت ضروری ہے، جو بار بار آپ نے دہرا کر کرنی ہے۔ ان نام کو اچھے سے یاد کرنا ہے تاکہ مخارج کی ادائیگی میں جب بھی ان کی ضرورت پڑے، ان کے ناموں سے آپ پہچانتے ہی وہ ان کو پوری طرح ادائیگی کے ساتھ ادا کر سکیں۔ آخر میں ان کو دوبارہ ان ناموں کو دہراؤں گی، تو میں ان ناموں کو دوبارہ دہراؤں گی۔ ثنایا، ثنایا میں اوپر والے دانت اور ثنایا میں نیچے والے دانت۔ ثنایا سفلا، ثنایا علیا اور ثنایا سفلا۔ ثنایا، اور ہم نے اس کے ساتھ پڑھے ہیں انیاب، اوپر والے دانت انیاب علیا اور نیچے والے دانت انیاب سفلا۔ اس طرح ہم نے تمام نام یاد کرنے ہیں۔ تو ایک سب سے اچھی جو بات میں آپ سے کہوں گی، نماز جو ہوتی ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ سب سے پہلے میں فجر کی نماز کی بات کروں گی۔ نماز فجر، اللہ تعالیٰ نے ہم پر نماز فجر کیوں فرض کی گئی؟
کیونکہ نماز فجر اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی۔ نماز فجر سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ یہ نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا تب دنیا میں رات چھائی ہوئی تھی۔ حضرت آدم جنت کی روشنی سے نکل کر دنیا کی اس تاریک اندھیری رات میں داخل ہوئے، اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں تھا دے رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ پریشانی ہوئی، یا اللہ اس دنیا کے تو بہت زیادہ تاریکی ہے، یہاں زندگی کیسے بسر کی جائے گی؟ نہ کوئی چیز نظر آ رہی ہے، نہ کوئی جگہ نظر آ رہی ہے، نہ کوئی کسی جگہ کی سمجھ نہیں آ رہی۔ یا اللہ میں کہاں ہوں؟ یا اللہ میں کہاں جاؤں؟ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ انہیں خوف، حضرت آدم علیہ السلام کو خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بعد حضرت آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی اور صبح کا نور چمکنے لگا، صادق ظاہر ہونے لگی، تو حضرت آدم علیہ السلام کی جان میں جان آئی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے سورج نکلنے سے پہلے 2 رکعتیں شکرانے کے طور پر ادا کی۔ ایک رکعت رات کی تاریکی جانے کے لیے شکر میں کی، اور دوسری رکعت انہوں نے دن کی روشنی نمودار ہونے کے شکر میں ادا کی۔ یہ 2 رکعتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر فرض کر دی نماز فجر۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ فرض کی نماز کتنی اہم ہے۔ فجر کی نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ گیا۔ اس نماز کی وجہ سے بندہ اللہ پاک کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اور بندے کے دن کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں۔ دن بھر کی آسانیاں اس کے لیے پیدا کر دی جاتی ہیں، دن بھر کی مشکلات اس کے لیے کم کر دی جاتی ہیں، بندے کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ جو مرد فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری رات نماز ادا کری۔ ماشاءاللہ، میں قربان جاؤں اپنے اللہ پر، یہ تو ساری رات سونے پر بھی، صبح اٹھ کر 2 رکعت نمازیں پڑھنے پر بھی پوری رات کی عبادت لکھ دیتا ہے۔ یہ ہے میرا اللہ جو اتنا رحیم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی 2 سنت دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس میں تمام چیزوں سے بہتر ہے، اور ہم اس دنیا کے لیے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی کیا حیثیت ہے اس دنیا کی جس کی وجہ سے ہمیں نماز چھوڑنی چاہیے؟ ہمیں اس دنیا کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ سمجھ لیں کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آتے ہیں اور یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں اور پھر یہ فرشتے اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ پوچھتا ہے، اے میرے بندے، اے میرے فرشتے، بتا میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے اللہ، تیرا وہ بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فجر کی نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے بارے میں فرشتے اللہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں، اے اللہ، تیرے بندے کے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، تیرے سامنے جھکا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے صبح فجر کے وقت کی برکت کی دعا کی۔ جن کے لیے اللہ کے نبی دعا فرمائیں وہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ اور کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے کام شروع کر دیتا ہے تو اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ یہ دعا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور میرے نبی کی دعا اللہ تعالیٰ کیسے رد کر سکتا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نماز کا پابند بنائے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجیے گا کہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے حاصل ہو۔